السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میں اس بات کو بہت معیوب سمجھتا ہوں کہ کوئی لایعنی زندگی بسر کرے، نہ دنیا کے لیے کوئی عمل کرے اور نہ آخرت کے لیے۔ اس آدمی کو کس قدر تکلیف ہوگی جو چل رہا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کبھی ایک سڑک سے دوسری سڑک پر چل نکلا اور کبھی ایک دکان سے دوسری دکان کی طرف رخ کیا۔ بالکل اسی طرح اس شخص کی زندگی بہت بیکار ہوگی جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ کبھی آپ نے سوچا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ سوال تو اللہ بھی آپ سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا کہ تم کھا پی کر اور آرام کر کے آ جاؤ؟ یاد رکھیں، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے آرام کو جنت میں رکھ دیا ہے۔ لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے؟ تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد سوچیں اور اس کے مطابق شب و روز گزاریں، لیکن اپنا مقصد بنانے سے پہلے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ وہ مقصد آپ کی ضرورت نہ ہو۔ مثلا آپ کی زندگی کا مقصد میرا 2 کنال کا گھر ہو، اس میں بڑی سی گاڑی ہو، تو یاد رکھیں یہ گھر، یہ گاڑی، یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے گھر بنا لیا، گاڑی خرید لی، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اپنی ضروریات کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ دوسری بات، اس مقصد سے فائدہ اٹھانے والے آپ کے علاوہ اور لوگ بھی ہوں۔ ایسا کوئی مقصد نہ بنائیں جس سے صرف آپ اور آپ کے گھر والے ہی فائدہ اٹھائیں، بلکہ آپ کے اس مقصد سے فائدہ اٹھانے والوں کی ایک لمبی لائن لگی ہو، خلق خدا کو اس سے فائدہ پہنچے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں ہمیں ہی اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم زندگی کا کوئی مقصد ضرور لے کر آتے ہیں۔ ہم صرف جانوروں کی طرح کھا پی کر زندگی نہیں گزار دیتے، بلکہ کسی نہ کسی مقصد کو لے کر شب و روز گزارتے ہیں۔ حالانکہ ہم بائیولوجیکل پیرامیٹر کے لحاظ سے دوسرے جانداروں سے بہت کمزور ہیں، مگر ہم کسی مقصد کو لے کر جیتے ہیں۔ صرف جانوروں کی طرح کھا پی کر زندگی نہیں گزار دیتے۔ تو زندگی کا ایسا مقصد سوچے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کہ جب آپ کے اعمال کا دفتر جب بند ہو جائے تو آپ کی قبر میں آپ کے جاری رہنے والا صدقہ آپ کو روز ملتا رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ جو ہم نے آگے بھیجا یعنی ہمارے اعمال، اور جو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے یعنی ہمارے آثار، ہمارے قدموں کے نشان جو دوسرے لوگ کاپی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سمندر کی لہروں کو غور سے دیکھا؟ کوئی لہر چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، کس طرح ایک دوسرے کو ٹکرا کر دور چلی جاتی ہیں۔ اس طرح ہمارے اعمال کی بھی لہریں ہوتی ہیں جو کبھی 4 لوگوں کو ہٹ کر کے گزرتی ہیں اور کبھی 10 لوگوں کو ہٹ کر کے گزرتی ہیں۔ اس طرح دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے خوبصورت آثار چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا آپ اس دنیا میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ کیا اس کے گناہ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا اس کی اصلاح میں؟ یہ ایک براہ راست عمل ہوتا ہے جس سے ہمارے بچے، ہمارے شاگرد، ہمارے خاندان والے سب متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ نحل میں ہے، اپنے سارے بوجھ ہم خود اٹھائیں گے اور جن کو لا علمی میں بھٹکا رہے ہیں ان کے بوجھ بھی ہم اٹھائیں گے۔
یعنی اگر ہمارے برے عمل کو دیکھ کر کوئی ہمارے قدموں کے نشان پر چل نکلا تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی ہم پر ڈال دیا جائے گا۔ کتنی خوبصورت دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتائی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں میری سچی ناموری باقی رکھ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اسے قرآن پاک کا حصہ بنا لیا کہ دنیا میں میری اچھی یاد قائم رہے، کیونکہ لوگ بھی ہمارے اچھے برے عمل کے گواہ بن جاتے ہیں۔ تو جہاں تک رزق کی بات ہے تو وہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تیری قسمت میں ہے وہ تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، چاہے تو اسے طلب کرے یا نہ کرے۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، وہ تو مل کر رہے گا۔ آپ سے آپ کے مقصد حیات کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بندی کریں، سوچیں آپ کس مقصد کو لے کر زندگی گزار رہی ہیں، اور یاد رکھیں سستی کو چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو سست لوگ پسند نہیں ہے۔ آپ کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ سستی ہوتی ہے، مومن کبھی سست نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو وہ برباد ہوا۔ تو ہم نے برباد نہیں ہونا، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی شاندار آخرت بنانے کے لیے۔ جو اس کوشش میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت خود بنا دیتا ہے۔ انسان اپنی دنیا خود نہیں بنا سکتا، وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو اپنی دنیا کیا بنائے گا؟ تو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے لایعنی باتوں سے دور رہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی ایک اسٹیج ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی غلام ہے، لیکن جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایوارڈ اسی کو ملے جس نے فقیر کا رول ادا کیا ہو۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ زندگی کو یوں بے مقصد نہ گزاریں، اپنے حصے کا دیا جلا کر جائیں۔ بہت شکریہ۔